بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جی آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ایکچولی دو موضوع ہیں جن کو ایک میں نے کمبائن کر لیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دن بھی اب تھوڑی رہ گئے ہیں اور ٹاپکس ابھی بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں نے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو آپس میں اب بنڈل کرنا شروع کریں، کیونکہ جو ٹاپکس آپس میں سملر ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنجوسی اور مال کے پیچھے بھاگنا، جس کو ہم گریڈ کہتے ہیں، وہ چیز۔ اس کو یعنی عربی میں بخل اور الشح کہا جاتا ہے، یعنی ایک بندہ بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، اور ایک طرف جو ہے مال کی ہرس اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک میں کیا ہے، جو بندہ لالچی ہوتا ہے، لالچ کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو جائے، اور جو بخیل انسان ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، وہ مال جو آ جاتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو ایک طرف سے مال ایکوائر کرنا یہ بھی ایک دل کا مسئلہ ہے کہ جو انسان جس کا پیٹ بھر نہیں رہا وہ کمائے پہ کمائے جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک طرف وہ مال کو چھوڑنا نہیں چاہتا، خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ تو ان دونوں ٹاپکس کو انشاءاللہ آج ہم مرج کریں گے۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی کا بالکل اپوزٹ ہمیں آخرت کے معاملے میں ہونا چاہیے تھا، کہ آخرت کے لیے آپ ریس لگائیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، یعنی آپ نے اگر ریس لگانی ہے، اگر کسی چیز کے پیچھے ہرس کرنی ہے، کسی کی چیز کے پیچھے لالچ کرنی ہی ہے، تو جنت کے لیے کرو لالچ، اللہ کی مغفرت کے لیے لالچ کرو، اس کے پیچھے بھاگو اور دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرو۔ اور دوسری طرف ہمیں اپنے اعمال کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ یعنی میں اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ سعودیہ جاتا ہے اور وہاں جا کے 20 ایک سال رہ کے آتا ہے، وہاں پہ خوب نوٹ شوٹ چھاپتا ہے، کسی آئل اینڈ گیس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، خوب پیسے کماتا ہے، پاکستان واپس آتا ہے، اور اتفاق سے ہوتا ہی ہے کہ اس کے پاس کوئی بریف کیس یا کوئی سوٹ کیس نہیں ہوتا، تو سب کچھ جو ہے بھولا انسان نقد کیش میں لے کے آتا ہے، جتنے بھی ڈالر شالر ہیں کیش میں لے کے آتا ہے، اور ایئرپورٹ پہ سارا کیش شاپنگ کارٹ میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے بڑی ٹرالی ہوتی ہے نا جب آپ جاتے ہو کسی بھی گروسری اسٹور پہ، تو شاپنگ کارٹ، اس شاپنگ کارٹ میں سارا کیش ڈالا ہوتا ہے اس نے، اور وہ شریف آدمی اس کیش کو لے کے پورے ایئرپورٹ پہ گھوم رہا ہے، تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے واش روم جانا چاہیے قضائے حاجت کے لیے، تو باہر ہی ٹرالی کھڑی کر دیتا ہے اور اندر واش روم چلا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آدھے گھنٹے کے بعد جب واش روم سے وہ باہر آتا ہے تو کتنا پیسہ بچا ہوگا؟ تو یقیناً کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ جو اس نے کمایا تھا سعودیہ میں وہ سب گیا، پیچھے سے لوگوں نے لوٹ کھسوٹ لینا ہے، جب آئے گا ٹرالی خالی ہوگی، اور اس پہ وہ پھر اللہ کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، اس کی اپنی غلطی ہے کہ اس نے اونٹ اپنا نہیں باندھا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بولا تھا کہ بھئی تمہارا یہ اونٹ کھلا پھر رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ اللہ پر توکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ توکل نہیں، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرنا اللہ پہ۔ یعنی ایسی بات ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ مین مری روڈ پہ اپنی گاڑی کھلی چھوڑ کے آ جائے، گاڑی کا اگنیشن بھی آن ہے، گاڑی چل رہی ہے، شیشے اترے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آپ گراٹو کی جلیبی لینے چلے گئے ہیں، آدھے گھنٹے بعد آپ واپس آتے ہیں اور گاڑی وہاں سے غائب ہوتی ہے، تو اللہ کا قصور نہیں، قصور آپ کا خود ہے۔ آپ نے گاڑی انجن، مطلب اتنی ٹیمپٹنگ آفر تو شاید میں بھی ریفیوز نہ کروں، کسی کی وہاں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، انجن چل رہا ہے، گاڑی، بندہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ، آدھے گھنٹے سے بندہ ہی غائب ہے۔ سو دا پوائنٹ از کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، پھر اللہ پہ توکل کریں۔ تو ایک انسان اتنی محنت کر کے پیسے کمائے، اس نے بڑی محنت کی، اس نے 20 سال لگا دیے سعودیہ میں، پیسے کما کے لایا، اور پھر کتنی لاپرواہی کا اظہار کیا کہ پوری جو شاپنگ کارٹ ہے کیش سے بھری ہوئی باتھ روم کے باہر کھڑی کر کے اندر چلا گیا آرام سے، واپس آئے سارے پیسے غائب۔ تو اسی طرح سے ہم ابھی دیکھیں رمضان کا مہینہ، کتنی نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ڈھیروں یعنی اذکار اور قرآن کی تلاوت، اور یہ سب معاملات آپ دین کی، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نیکیاں بہت جلدی اڑ بھی جاتی ہیں اگر ان کا تحفظ نہ کیا جائے، اگر ان کو محفوظ نہ کیا جائے۔ کس طرح اڑ جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بینکرپٹ انسان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے نام پہ کوئی درم یا دینار نہ ہو۔ بینکرپٹ وہی ہوگا جس کے پاس ٹکا کوئی نہیں ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے اس کے پاس۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ بینکرپٹ نہیں ہے۔ مفلس جو ہے نا وہ ہے جو نیکیاں بہت اکٹھی کرتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو گالی نکالی، کسی کو دھکا دیا، کسی کا یہاں حق مارا، کسی کا وہاں حق مارا، کرتے کرتے کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کو ساری اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ اور جو بندہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا، اب احد پہاڑ جتنے گناہ اکٹھے کر چکا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ اپنی نیکیاں نکالے گا، اس کو میں نے دھکا دیا تھا، اس کو گالی نکالی تھی، اس کی بیک بائٹنگ کی تھی، اس کو فلاں کیا تھا، نیکیاں دیتا جائے گا، کیونکہ اس دن کرنسی تو ہے کوئی نہیں، نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، نہ روپے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس دن آپ کے اعمال ہی ہیں۔ تو اس کو اپنے دے دے گا نمازیں، کچھ نمازیں اس کو دے گا، کچھ نفل نمازیں اس کو دے گا، کچھ روزے اس کو دے گا، کچھ روزے اس کو دے گا، کچھ صدقہ خیرات اس کو دے گا، حتیٰ کہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔
اور ابھی بھی یہ او کرتا ہے لوگوں کو, ابھی بھی اس کا قرض چڑھا ہوا ہے. تو کہا بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرے پاس جو تھا وہ تو میں نے دے دیا, اب میں کیا کروں؟ کہا پھر کوئی بات نہیں بھائی, آپ ایسا کریں میرے گناہ لے لیں, پھر آپ اگر آپ دے نہیں سکتے نیکیاں تو میرے گناہ لے لو, میرا بوجھ ہلکا کر دو. تو یہ لو میرے جھوٹ بولنا یہ تمہارے کھاتے میں, یہ میرا فلاں کرنا تمہارے کھاتے میں, اور لوگ اس کو اپنے گناہ دینا شروع کریں گے, حتیٰ کہ اس کے پاس بہت پہاڑ جتنے گناہ ہو جائیں گے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمارے پاس ایک کام ہے نیکیاں کمانا, ایک ہے ان کو سنبھال کے رکھنا. اس کا بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ مال کی لالچ میں نکل جانا, اور یہ نہ دیکھنا کہ مال میں کیسے کما رہا ہوں, حق حلال کما رہا ہوں, چوری کا کما رہا ہوں, جو بھی ہے کرپشن سے کما رہا ہوں. مال کمانا ہے بس کسی طریقے سے بھی, بائی ہک اور بائی کروک جسے کہتے ہیں. مال کمانا ہے اور اس کے بعد اس کو کنجوسی کی طرح پکڑ کے رکھنا ہے, نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, نہ اپنے بال بچے پہ خرچ کرنا ہے, نہ جو ضروریات ہے اس پہ خرچ کرنا ہے, بس اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے مال کے اوپر. اب یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ مال کمانا ان اینڈ آف اٹ سیلف کوئی بری چیز ہے, ہر بندہ مال کماتا ہے ضروریات کے لیے. اللہ کے بڑے نیک بندوں میں بڑے مالدار لوگ بھی گزرے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان بڑے مالدار آدمی تھے. عبد الرحمن بن عوف آج کل کے زمانے میں اگر کیلکولیٹ کریں ملٹی ٹریلینئر ہوتے. اس وقت آپ دیکھیں جیف بیزوس, مارک زکربرگ, اسٹیو جابس تو فوت ہو گیا, پیچھے ایلون مسک کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ تقریباً 400 بلین کی نیٹ ورتھ ہے اس کی ڈالرز میں, 400 بلین ڈالرز. یہ باقی جیف بیزوس وغیرہ اور مارک زکربرگ یہ تقریباً 300 بلین پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے. مکیش امبانی جس کی شادی اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, وہ تقریباً 120 بلین پہ بیٹھا ہوا ہے ڈالرز میں. یعنی یہ ان لوگوں کی نیٹ ورتھ ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف اگر آج زندہ ہوتے ملٹی ٹریلینئر ہوتے ڈالرز میں, ملٹی ٹریلین. وہ رکھتے جیف بیزوس کو اپنا نوکر کہ تو لگنا بھائی جان, تو میری ڈرائیوری کی نوکری کر, یہ پکڑ 300 بلین, شاباش آ جاؤ تم ڈرائیور کے طور پہ. مارک زکربرگ بیٹا تم بھی آؤ, شاباش تم جو ہے آج سے خانسامے ہو, 300 بلین تم بھی پکڑو. تو وہ ان کو امپلائی کر لیتے. یقین جانے بل گیٹس کو امپلائی کیا ہوتا, اتنے وہ مالدار آدمی تھے, لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی, مال کی محبت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, دل میں نا مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور پلاٹ کے اندر جگہ ہی نہیں پیچھے رہی کہ اللہ کی محبت بھی داخل ہو سکے. پورا دل جو ہے وہ مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے, اور آپ یہ کہتے ہو جی یار مجھے جس طرح بھی ہے نا مجھے پیسہ چاہیے, ہک اور بائی کروک جیسا بھی ہے مجھے پیسہ چاہیے. اور یہی چیز میں آپ کو بتاؤں ہماری آج کی نئی نسل میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہماری آ رہی ہیں, فیملی ولاگنگ وغیرہ, لوگ کہتے ہیں جی اپنا دین بیچ دو, اپنا ایمان بیچ دو, اپنی عزت بیچ دو, اپنے گھر والے بیچ دو, سب بیچ دو کیونکہ پیسہ آ رہا ہے. اور یہ پیسے کی پل ٹھیک ٹھاک پل ہوتی ہے. یہ جو پیسے کی جو گریڈ ہے نا, یہ لالچ, یہ ٹھیک ٹھاک چیز ہے. ابھی تو چلیں یہاں پہ پاکستان کہلاتی ہیں, باہر کے ملکوں میں اللہ معاف کرے کچھ ایسی ایپس ہیں جہاں پہ ہماری بچیاں یعنی 16 سال کی, 17-18 سال کی, وہ اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں اس کے اوپر. میں ایپس کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ, لیکن ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ $1 ملین, $2 ملین, $3 ملین مہینے کا کما رہی ہیں. تو پیسے تو مل جائیں گے آپ کو, لیکن اس کے بدلے آپ کو اپنا ایمان بھی بیچنا پڑے گا, اپنی حیا بیچنی پڑے گی, اپنی عزت بیچنی پڑے گی. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیچ دیں گے, پیسے تو آ جائیں گے نا, ایٹ لیسٹ آئی ہیو اے گڈ لائف اسٹائل. میں لوئی وٹون کا بیگ اپنے ساتھ رکھوں گی, ساتھ میرے پاس اس کے جوتے ہوں گے میچنگ, ساتھ میرے پاس پراڈا کا یہ ہوگا تو فلاں کا یہ ہوگا, تو کم از کم لائف اسٹائل تو اچھا ہوگا نا. اور بات ہے کہ میں نے دین ایمان عزت اپنی بیچ دی ہے. اور یہی مسئلہ اب یہاں پہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. گاؤں میں لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گاؤں میں ٹک ٹاکرز کی وبا پھیل گئی ہے. یعنی ایسا ماحول ہو گیا. مجھے ایک بہن نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے گاؤں میں آدھی سے زیادہ لڑکیاں ٹک ٹاکر بن چکی ہیں, چھتوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں, چڑھا رہی ہوتی ہیں, اور جو ان کو لائکس اپریسیشن آ رہی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے بس یہی سب کچھ ہے, مجھے شہرت مل گئی ہے. شہرت کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عزت کے ساتھ, لیکن یاد رکھیں شہرت اور چیز ہے, عزت اور چیز ہے. شہرت تو المسیح دجال کی بھی ہوگی لیکن عزت کوئی نہیں ہے اس کی. شہرت تو فرعون کی بھی تھی, عزت کوئی نہیں تھی. تو آپ کو لگتا ہے آپ مشہور ہو گئے ہیں تو آپ بڑے ماشاءاللہ عزت دار ہو گئے ہیں؟ نہیں, مشہور تو بڑے کرپٹ لیڈر اور کرپٹ قسم کے لوگ بھی رہے ہیں, لیکن عزت دار نہیں ہو رہے. لوگ ان کو جب بھی یاد کرتے تھے گالیاں نکالتے تھے. تو یہاں پہ نا یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے کہ جس چیز کی طرف اللہ ہمیں بلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیاں کمانے میں آگے بڑھو اور نیکیوں کو سنبھال کے رکھو. اور الٹا یہاں پہ سین کیا چل رہا ہے کہ جہاں پہ پیسہ کمانے کے پیچھے بھاگو, دوڑ لگاؤ, بائی ہک اور بائی کروک, حلال ہو حرام ہو, اس میں کوئی غرض نہیں ہے. اس میں ہمارا دین جائے, ایمان جائے, کچھ بھی جائے, اور پھر اس پیسے کو جو کما بھی لیے اس کو اب خرچ بھی نہیں کرنا کسی پہ, اس کو روک کر رکھنا. تو اسی لیے آج کا موضوع جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ڈبل بیرل ہمارا آج کا مسئلہ ہے, جس میں ایک طرف ہمارے پاس لالچ ہے اور ایک طرف ہمارے پاس کنجوسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہے جو ایک درخت کے سائے تلے آرام کرتا ہے اور پھر اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. تو دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو. تو یہ اصل میں نا وہ پرسپیکٹیو ہے یا مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ایز اے ٹریولر.
اب یہاں سے اگر آپ نے لاہور جانا ہے مثال کے طور پہ اور آپ موٹر وے سے جا رہے ہیں تو عام طور پہ لوگ بھیرا پہ سٹاپ کرتے ہیں. اچھا بھیرا پہ سٹاپ کیوں کرتے ہیں جی؟ کیونکہ بھیرا سے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. مے بی آپ نے ابھی 1.5 گھنٹے کا سفر کیا ہے, آپ نے پرابلی واش روم جانا ہوگا, پرابلی آپ نے کچھ کھانا کھانا ہوگا, پیاس لگی ہوگی, کچھ کھانے پینے کا بندوبست کریں گے. شاید اگر ڈرائیور صاحب تھوڑے تھک گئے ہیں تو وہی اپنی سیٹ ریکلائن کر کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں گے. یہ چیزیں چاہیے ہمیں, اور کہ ہمیں کیا چاہیے بھیرا سے؟ آگے کے رستے کے لیے کچھ تھوڑے بہت سنیکس لے لیں گے, پانی کی باٹل رکھ لی, کوئی چاکلیٹ وغیرہ لے لیا, بس یہ لی, گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے. یعنی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بھیرا میں جا کے آپ گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ بھیرا میں گئے, بھیرا میں رکے, آپ نے کہا چلو یار ادھر ہی رک جاتے ہیں, چھوڑو لاہور کو, یہیں پہ اب قیام پذیر ہوتے ہیں اور اب ساری زندگی بھیرا میں گزاریں گے. ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا. جو کرے گا اس کو آپ بڑا بیوقوف کہیں گے, یار آپ جانا آپ نے لاہور تھا, بھیرا میں آپ جو ہے نا قیام پذیر ہو گئے اور ساری زندگی ادھر ہی گزار دی. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہم لوگ دنیا میں آئے, ہم صرف مسافر ہیں, اس دنیا سے ہم نے گزر جانا ہے, آگے جانا ہے, ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. تو یہاں پہ جو آپ کا سٹاپ اوور ہو رہا ہے نا, یہ جو ٹرانزٹ میں آپ رکے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہم نے ٹرانزٹ میں وہ چیزیں لینی ہے جو ہمیں اگلے سفر کے لیے چاہیے. جنت میں سب جانا چاہتے ہیں, سب کا موڈ ہے جنت میں جانا چاہتے ہیں, تو جنت کا سامان اکٹھا کریں یہاں پہ. وہ کیا نیک اعمال ہیں, نیکیاں اکٹھی کرتے چلے جائیں, اپنا دل صاف رکھیں. جو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال دیکھے گا, نہ تمہاری اولاد دیکھے گا, صرف تمہارے دل کی حالت دیکھے گا. قلب سلیم چاہیے اللہ کو, صاف دل لے کر جاؤ. اور اسی لیے کی پوری ایکسرسائز ہم نے رمضان میں کی ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے, کیونکہ یہی جانا ہے اللہ کے پاس. تو یہ سامان اکٹھا کرو, اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو, اپنے گھر والوں کا خیال کرو, اپنے جو تمہیں کام دیا گیا ہے, جو بھی تمہاری جاب ہے یا بزنس ہے, اس میں حلال طریقے سے کام کرو. اللہ اللہ کر کے یہاں سے روانہ ہو, تاکہ اگلا جہاں تمہارا بہترین ہو جائے اور اصل زندگی تمہاری سٹارٹ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ میں ڈس بلیو کر سکتے ہو, کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو؟ جب تم مرے ہوئے تھے ہم نے تمہیں زندہ کر دیا, دنیا میں تم آگے, پھر تمہیں موت آئے گی. کلو نفس ذائقۃ الموت, پھر تمہیں موت آئے گی, پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ایک زندگی یہ ہے, لیکن یہ ختم ہو جائے گی, پھر تم نے لوٹ کر مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہی جانا ہے, اور وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت والے دن موت کو نا ایک بھیڑ کی شکل میں یا دمبے کی شکل میں پیش کیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتے کو کہ اس کو ذبح کر دو. قیامت والے دن موت کو مار دیا جائے گا, اس کے بعد موت نہیں ہوگی. تو جو لوگ جنت والے ہیں وہ بھی چیخ اٹھیں گے, جہنم والے بھی چیخ اٹھیں گے. جنت والے اس لیے چیخ رہے ہیں کہ بھئی اللہ اکبر, اب خوشیاں ہی خوشیاں, اب موت نہیں آئے گی, یہ شغل اب کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ عیاشی کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں جتنی بھی آپ عیاشی کرتے ہیں نا, وہ کبھی نہ کہیں بھی ختم ہو ہی جاتی ہے. وہ بچے جو اپنے فائنل ایگزامز دیتے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے جب فائنل ایگزام کا آخری پیپر ہوتا ہے اور اس کی آخری لائن ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ ایک لکیر لگاتے ہیں کہ بس جی دی اینڈ ہو گیا. کیونکہ اس کے بعد خوشیوں اور بہاریں شروع ہیں. گھر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی مجھے میرا فیوریٹ کھانا بھی چاہیے, تو مجھے ٹوائز بھی چاہیے, تو مجھے فلاں چاہیے. لیکن یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ ابھی اگلی کلاس بھی آنی ہے نا, اگلی کلاس آئے گی, پھر وہی سارا فٹیگ شروع ہو جائے گی. لیکن جنت میں نا وہ خوشی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی, ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوگا. اور جہنم کے لوگ جو ہیں وہ بھی موت کے مرنے پہ چیخ رہے ہیں. وہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کہ کاش موت کے مرنے سے پہلے ہمیں موت آ جاتی کہ ہمیں یہ عذاب برداشت نہ کرنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ختم کر دینا. تو یہ تو زندگی ہے تو عارضی سی ہے, سامان اٹھاؤ اپنا آگے چلو, اگلا جہاں تمہارا جنت کا ہے اس کے لیے محنت کرو, اس کے لیے سامان اکٹھا کرو. تو یہ ایک مسلمان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس دنیا کے معاملے میں. اب جو بخیل انسان ہوتا ہے, جو کنجوس ہوتا ہے, اس کے بارے میں علماء اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو شریعت کے احکامات ہیں اس کے خرچ کرنے کے لیے وہ نہیں دیتا, اس میں ڈنڈی مارتا ہے, یا جو جنرلی ایک بندے کی شان کے ساتھ ایک چیز میچ کرتی ہے اس میں بھی خرچ نہیں کرتا. مثلا ایک چیز شریعت کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچے پہ خرچ کرے, وہ زکوٰۃ نکالے, اس میں ڈنڈی مارتا ہے. نہ بیوی بچوں پہ صحیح خرچ کرتا ہے, نہ وہ زکوٰۃ صحیح نکالتا ہے اپنی. یہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جن کی زکوٰۃ بنتی ہوگی اس وقت لاکھوں میں یا کم از کم کروڑوں میں بنتی ہوگی, اور وہ جب نکالنے کی باری آتی ہے 1-2 لاکھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ چلو جی ہم نے بہت بڑی زکوٰۃ نکال دی. حالانکہ وہ 2.5% ان کی نیٹ یعنی پروفٹ کا نہیں ہوتا, جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا ہے پورے سال میں, اس کا یہ 2.5 نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے یار میں نے دے دیا بس جی پورا ہو گیا کام. نہیں, حالانکہ آپ کی تو لاکھوں میں بن رہی تھی. تو جس طرح اور جگہ پہ ڈنڈی مارتے ہیں یہاں پہ بھی مار دیتے ہیں. تو ایک تو یہ بندہ کنجوس ہوا ہے جو جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کرتا, جہاں شریعت کی طرف سے حکم تھا. اور ایک یہ جہاں پہ ویسے ہی کہتے ہیں نا یار آپ ماشاءاللہ کھاتے پیتے آدمی ہیں, آپ کو چاہیے تھا آپ صدقہ خیرات بھی کرتے. مثلا دیکھیں آپ کسی فینسی ریسٹورینٹ میں جانا چاہتے ہیں, ضرور جائیں, آپ بالکل جائیں, ضرور جائیں, آئس کریم کھائیں, اسٹیکس کھائیں, جو مرضی کھائیں آپ.
لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے 10,000 کا بل دے سکتے ہیں, تو شاید کسی غریب کو 1,000 روپے بھی دے سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے, اتنی بھی استطاعت ہوگی آپ کے پاس, تو ضرور کھائیں, انجوائے کریں زندگی. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ایک انسان کو اگر اللہ نے دیا ہے تو اس پہ نظر آنا چاہیے. یعنی اپنی جتنی اس کی انکم ہے, جتنی اس کی ارننگ ہے, اس کے مطابق اس کا لباس, اس کا حلیہ, اس کی گاڑی وغیرہ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. مسئلہ تب ہے جب آپ دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, جہاں پہ آپ کا بنتا بھی تھا آپ خرچ نہیں کرتے, آپ پیسہ روک کے رکھتے ہو. تو یہ وہ بتاتے ہیں کہ جی بخیل انسان وہ ہوتا ہے اس کے اندر مروءہ نہیں ہوتی. مروءہ کہتے ہیں جس کو ہم شیولری کہتے ہیں انگلش میں, یا جس کو کہتے ہیں کہ جی ایک اچھے آدمی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ نوبل ہوتا ہے, وہ دوسروں کا خیال کرنے والا, عزت کرنے والا, ٹھیک ہے, اس طرح کا جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا, بڑا ایک عالی شان قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے. اس پرسنالٹی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ذرا لوگوں کے اوپر ویسے بھی خرچ کرتا, جہاں پہ اس کو نظر آتا کہ ایک بندہ نیڈی ہے اس کے اوپر خرچ کرتا. اب یہاں پر اس کی الٹ ایگزامپلس کون سی ہیں کہ جو لوگ کنجوسی کی طرف جاتے ہیں یا جو لوگ لالچی ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ کسی بندے نے ان کو 100-500 بھی روپیہ فار ایگزامپل کسی نے ادھار دینا ہے, تو اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے کہ یار تم نے مجھے پیسے نہیں دیے, پیسے نہیں دیے. یعنی ایک ایک چیز کے پیچھے نا لوگوں کا سر کھائیں گے. اس میں مسئلہ نہیں ہے, ضرور آپ کسی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن اس طرح کسی کو آپ کو پتہ ہے اگلا بندہ نیڈی ہے, اگلا بندہ بیچارہ بہت ہارڈ ٹائم سے گزر ہے, اور اس کو آپ خواہ مخواہ ہیگل کر رہے ہیں, ہراس کر رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں نٹ پکنگ کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیڑے نکالنا, یہ بھی ان کی چیز ہوتی ہے. اور وہ بندہ جو پیسہ ہونے کے باوجود بھی خرچ نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن, کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور جبن سے. یعنی بخل کہتے ہیں کنجوسی کو, اور یعنی جبن کہتے ہیں ڈرپوک ہونے کو. اور علماء بیان کرتے ہیں یہ دونوں ہی ڈرپوک ہیں. ایک تو ڈرپوک ویسے اپنی جان کے معاملے میں ڈرتا ہے کہ میری جان نہ چلی جائے, اور دوسرا اپنے مال کے بارے میں ڈرتا ہے کہ میرا مال کہیں ختم نہ ہو جائے, کہ میں اس لیے نہیں خرچ کرتا کیونکہ مال ختم ہو جائے گا. تو مال کے ختم ہونے سے وہ ڈرتا ہے, اور دونوں ہی ڈرپوک ہیں. تو اس لیے انسان اس قسم کے ڈر سے اپنے آپ کو باہر نکالے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے مختلف الفاظ میں, جہاں پہ ابو مسعود جو ہیں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک شخص جو ہے قیامت کے دن جو بہت ویسے عام حالات میں لوگوں کے اوپر بہت خرچ بھی کرتا تھا, لوگوں کو قرضے بھی دیتا تھا, کوئی قرضہ معاف نہ کر یعنی جو نا قرضہ نہ پے کر سکتا اس کو معاف کر دیتا, یا ان کو مہلت دے دیتا کہ کوئی بات نہیں یار آپ اگلے مہینے دے دو, 2 مہینے بعد دے دو, 3 مہینے لے لو, کوئی مسئلہ نہیں. بڑا کھلے دل کا مالک تھا. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. ویسے یہ گناہ گار آدمی تھا, ویسے بہت گناہ ہوئے تھے اسے. تو یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ مطلب میں تو گناہ گار آدمی ہوں, میں جنت میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو میرے سے زیادہ سخی نہیں ہے, میرے سے زیادہ تو خرچ نہیں ہے, تو نے لوگوں کو معاف کیا, تو نے لوگوں کو قرضے دیے, تو نے ان کو ویو آف کیا, آج میں تجھے ویو آف کر رہا ہوں, جا جنت میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کرم کریں گے اس شخص کے اوپر جو اپنے مال کے معاملے میں کھلا ڈلا تھا. یعنی لوگ اس سے قرضے لیتے, وہ دیتا بھی, اور اگر کوئی پیمنٹ نہ کر سکتا اس کو مہلت دے دیتا, یا اگر کوئی بالکل ہی پیمنٹ نہ کر سکتا کہتا یار چلو یار میری طرف سے قرضے حسنہ رکھ لو تم, کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک شخص تھا, وہ کہیں کسی جو ہے نا بنجر علاقے سے گزر رہا تھا, تو اوپر آسمان پہ بادل سے آواز آئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. بندہ ایک بنجر علاقے سے گزر رہا ہے اور آسمان سے بادل کی آواز آتی ہے, اور بادل کہتا ہے کہ فلاں بندے کا نام لیتا ہے, فلاں بندے کا باغ جو ہے نا اس میں پانی پہنچا دو. بادل کہہ رہا ہے, بادل سے آواز آ رہی ہے. یعنی ایسے کوئی فرشتہ جو ہے وہ بادل کو حکم دے رہا ہے کہ بادل فلاں جگہ پر جاؤ, اور فلاں بندے کا جو باغ ہے نا, بندے کا نام ہے کچھ, اس بندے کے باغ میں پانی لے آؤ. تو یہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس بادل کو, کہتا ہے یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. وہ اس بادل کو فالو کرنا شروع کرتا ہے, چلتا جاتا ہے, بادل بھی موو کر رہا ہے, یہ بھی اس کے پیچھے ہے. پھر یہ دیکھتا ہے بادل جا کر ایک جگہ پر برسنا شروع کر دیتا ہے, وہاں پہ برستا ہے, اور جہاں برستا ہے وہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا پونڈ بن جاتا ہے. اور وہ پونڈ وہ دیکھتا ہے پانی نا بہتا ایک نالی ہے, جس پونڈ میں بارش ہوئی ہے اس میں آگے ایک نالی ہے, وہ نالی کا پانی کرتے اس کو فالو کرتا ہوا جاتا ہے, وہ سیدھا کسی کے باغ میں جاتا ہے. اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے ایک عام سادہ سا آدمی کھڑا ہوا ہے, اور وہاں پہ وہ اس نے ہاتھ میں بیلچا پکڑا ہوا ہے, اور وہ کوئی جو ہے نا کھدائی کر رہا ہے. تو وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بھائی جان آپ کا نام یہ ہے, جو اس نے بادل سے سنا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں میرا نام یہ ہے, لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ آپ جو ہے یہ اپنا جو یہ باغ ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ, میں نے نا ابھی یہاں سے آ رہا تھا, میں نے بادل سے آپ کی آواز سنی ہے, اور لگتا تھا کہ جیسے کوئی فرشتہ جو ہے بادل کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کے باغ پہ جا کے اس نے اریگیٹ کرنا ہے, اس میں پانی ڈالنا ہے. تو آپ کیا ایسا کوئی کام کرتے ہو جو بادل
کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. اس نے کہا بھائی میرا کوئی ایسا کام تو ہے نہیں, لیکن بہرحال میرا رول یا اصول یہ ہے کہ میں اب ہمیشہ اپنے مال کے جو اس میں سے پروڈیوس آتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. 1/3 حصہ سیدھا سیدھا صدقہ کر دیتا ہوں, 1/3 حصہ سیدھا سیدھا صدقہ کرتا ہوں میں, 1/3 حصہ میں اپنے اور اپنے فیملی کے لیے استعمال کرتا ہوں, اور 1/3 حصہ جو ہے میں واپس اس باغ کے اندر ری انویسٹ کرتا ہوں. اس بندے نے کہا یقیناً یہی وجہ ہے کہ بادل کو یہ حکم ملا تھا کہ اس کو جا کے نا اور دو, کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس کو اور دو. کیوں؟ کیونکہ یہ 1/3 حصہ تو سیدھا سیدھا صدقہ کر دیتا ہے اپنے بزنس کا, اپنے پروفٹس کا 1/3 تو وہ سیدھا سیدھا کرتا ہے مطلب اللہ کی راہ میں, 1/3 اپنے اور اپنی فیملی پہ لگاتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو بھی کھلاؤں پلاؤں گا, ان کا بھی خیال رکھوں گا, اور 1/3 وہ اس پروجیکٹ میں ری انویسٹ کرتا ہے تاکہ باغ مزید بڑا ہو, اس میں مزید چیزیں لگا سکوں, مزید اس کی پروڈیوس بہتر ہو, اور اس کو ہر سال فائدے پہ فائدہ ہوا جا رہا ہے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے, اور یہ بزنس مین کے لیے نا بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک بلو پرنٹ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈالے, یہ فارمولا اپنا لو, 1/3 جو ہے نا 1/3 والا, اگر آپ سکسیس چاہتے ہو. اب ہمارے یہاں پہ آج کل ایک کنٹمپریری کچھ مثالیں ہیں جہاں پہ کنجوسی یا اس قسم کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل کچھ عرب پرووربز ہیں, وہ کہتے ہیں جی جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ان کے دل بڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی لوگ بڑے مہمان نواز ہیں, جو ہے نا عرب بھی بہت مہمان نواز ہیں. ایک تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ نا بہت کھلاتے ہیں آپ کو. آپ کبھی ان کی دعوت پہ جائیں نا, میں 4 سال رہا دبئی میں, ابو دھابی میں, تو بہت کھلاتے پلاتے ہیں آپ کو, پلیٹوں میں ڈال ڈال کے. ایک یہاں پہ میں نے دیکھا ہے, اور ایک میں نے لاہور میں بھی یہ رواج بہت دیکھا ہے. پلیٹ خالی نہیں ہونے دیتے آپ کی, کھلا کھلا کے آپ کو مار دیتے ہیں, چاہے مر جائیں آپ, وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بندہ بھوکا نہ جائے یہاں سے. بھوکا تو کبھی بھی نہیں ہوگا, اتنا کھلا کے کہاں جائیں گے آپ. تو بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں, کھلاتے پلاتے ہیں. اور وہاں پہ ایک پروورب مشہور ہے کہ چائے جو ہے وہ قالین کے لیے اچھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ جب مہمان آتے ہیں اور چائے پانی گر جاتا ہے نا, تو قالین کے لیے تو اچھی چیز ہوتی ہے. یعنی جس گھر میں قالین گندے ہوں, جس پہ, اس کا مطلب ہے وہاں پہ لوگ بہت آتے تھے, رونق بہت لگتی تھی, ہمارا دسترخوان بہت بڑا تھا, وہ اپنے دسترخوان پھیلا دیتے ہیں کہ آئیں جتنے لوگ آتے ہیں, یا اللہ یا اللہ حبیبی, سب کو گھسا دیتے ہیں, آ جاؤ سارے کھاؤ, آ کے یہ کھجور کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ. وہ کہتے ہیں جی ہمارے کارپٹ کے لیے, ہمارے دسترخوان کے لیے گری ہوئی چائے اور گرا یہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ٹریفک چلتی رہتی ہے, لوگ آتے رہتے ہیں, ہم کھلاتے رہتے ہیں, الحمدللہ گھر میں رونق بھی رہتی ہے, اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہتے ہو. لیکن پھر اس کا الٹا کیا ہے, جب لوگ جو ہیں وہ کنجوسی کے معاملے میں یا نہ خرچ کرنے کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بارگیننگ کرتے ہیں. اب بارگیننگ چلے اچھی چیز ہوتی ہے, ایک نیگوسیشن ہوتی ہے بزنس میں, لیکن کچھ چیزوں پہ نا بارگیننگ نہ ہی کریں تو اچھا ہوتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ یقین کریں کفن کا کپڑا لینے گئے تھے اور اس پہ بارگیننگ کر رہے تھے, کفن کے کپڑے پہ. یار مرحوم جا رہے ہیں دنیا سے, جتنے کا بھی ہے لے لو, بس دے دو یار, کیا فرق پڑتا ہے. نہیں اب آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, آپ بحث کریں گے, نہیں تو ریٹ صحیح لگا, گاہک بنانے والی بات کریں. وہ کیسے گاہک بنایا آپ کے ساتھ؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے کوئی باہر پھر مرے گا کوئی دوبارہ؟ ان کو کہہ رہے نہیں تم گاہک بناؤ, یعنی کوئی کہنے والی بات ہے. اچھا پھر ایک اور صاحب ہے, اچھا یہ تو بہت الٹیمیٹ ہے, یہ تو میں ہر سال ایکسپیرینس کرتا ہوں, اور میں اپنے ساتھ, کیونکہ مجھے بارگیننگ بالکل بھی نہیں آتی اس قسم کے معاملوں میں, تو میں اپنے ساتھ کچھ بندے لے کے جاتا ہوں جن کو بارگیننگ آتی ہے, اور وہ ہوتی ہے قربانی کا جانور لیتے ہوئے. اور آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ جا کے جو کچھ معاملات ہوتے ہیں, میرا اپنا یہ موقف ہوتا ہے کہ چلو اگر زیادہ بھی کوئی مانگ رہے نا, دے دو, خیر ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ نوز کہ میں نے پیسے خرچ کیے ہیں. چلو میں کہتا ہوں جی مجھے اس لیول کا جانور نہیں ملا, یعنی اتنے پیسے میں نے دے دیے, جانور اس لیول کا نہیں تھا جتنے میں نے پیسے دیے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ کو تو پتہ نا میں نے پیسے دیے ہیں. میں نے کوئی اس کی تصویریں کھینچ کے انسٹاگرام پہ تھوڑی ڈالنی ہے, بیل کے ساتھ میں نے سیلفیاں تھوڑی لینی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ میرا بیل ہے اور یہ میں نے اتنے کا لیا ہے, کیونکہ لوگ وہاں سے گزرتے بھی پوچھتے ہیں بھائی جان کتنے کا لیا آپ نے, پھر وہ اپنا ریٹ دیکھتے ہیں کہ جی نہیں جی بہت مہنگا لیا آپ نے. کوئی بات نہیں یار, مہنگا لیا, مجھے مہنگا ہی منظور ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کیونکہ میں نے تو اللہ کے لیے کرنا تھا نا. اسی طرح سے جب ڈونیشن دینے کی باری آتی ہے, اللہ کی راہ میں نکالنے کی باری آتی ہے, تو عام طور پر آپ لوگ نہیں, دوسرے لوگ کرتے ہوں گے, آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, عام طور پر لوگ کیا چیز دیتے ہیں, وہ چیز دیتے ہیں جو بالکل بیکار ہوتی ہے. یعنی کپڑے اگر اللہ کی راہ میں نکال لیں نا, جس طرح ہم لوگ یہاں پہ ڈونیشن ڈرائیوز کرتے ہیں, ہم لوگ لوگوں سے کہتے ہیں یار آپ ایسا کریں, کپڑے شپڑے اپنے دیں جو آپ نے مطلب گیو اوے کرنے ہیں, بس ایک کام کریں, اپنے پرانے کپڑے واش کر کے ہمارے تک پہنچا دیں, ہماری ٹیم اس کو پیک بھی کر لے گی اور اچھی جگہ پر پہنچا بھی دے گی, اس کو پیک بھی کرے گی, لیبل بھی کرے گی کہ یہ جی مردانہ سوٹ ہے, سائز اس کا لارج ہے یا میڈیم ہے یا اسمال ہے یا بچوں والا ہے, جو بھی ہے وہ ہم اس کو لیبلنگ کر کے ہم جب بھی کہیں اس کو لے کے جائیں گے ہم رائٹ لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. لیکن عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ وہ کپڑے دیتے ہیں جو بالکل پھٹے پرانے ہوتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں مجھے کوئی اگر ایسے کپڑے دینا تو شاید مجھے شرمندگی ہو کہ یار یہ اتنے پھٹے ہوئے کپڑے میں پہنوں گا,
تو دوسرا بھی تو انسان کا بچہ ہی ہے نا جس کو ہم یہ کپڑے دے رہے ہیں. اچھا پھر اسی طرح سے جب کھانا دینے کی باری آتی ہے تو کھانا بھی وہ ہوتا ہے جو 3 دن پرانا کچن میں پڑا ہوتا ہے, جو کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہے, یعنی کم از کم میں تو نہیں کھاؤں گا. 3 دن کا کھانا پڑا ہوا ہے, شاید وہ خراب ہو چکا ہے, دودھ پھٹ چکا ہے, یعنی وہ کوئی اس کا سین نہیں ہے کھانے والا, لیکن ہم کہتے ہیں چلو جی یہ فی سبیل اللہ نکال دو. سب سے جو فضول یعنی جو آئٹمس پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں. اور یہی معاملہ ہوتا ہے جب بچوں کے کھلونے دینے کی باری آتی ہے. یعنی آپ عیدی سینٹر جا رہے ہیں, کسی اور آرفنیج میں جا رہے ہیں کہ جی بچے ہیں, عید کے اوپر ان کو ہم تحفے دیں گے. تحفے کیا دیں گے؟ ریموٹ کنٹرول کار ہے جس کے نہ تو پہیے ہیں نہ ریموٹ کنٹرول ہے. اب اس کے ساتھ وہ بچہ کیا کرے, اس کو ہوائی جہاز بنا کے اڑائے. وہ سنا تھا ابھی وہ ایک جہاز لینڈ ہوا تھا جو ہے نا بغیر پہیے کے, تو وہ جو ہے نا گاڑی کو ہوا میں اڑائے, کیونکہ نہ تو ریموٹ کنٹرول ہے نہ اس کے پہیے ہیں. گڑیا ہے, گڑیا کا سر ہی نہیں ہے. یہ گڑیا یہ کوئی ہارر سٹوری ہے, یعنی سر کٹی گڑیا دے کے بچے کو ٹرامیٹائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ. یا ٹیڈی بیئر ہے, اس کی ایک آنکھ ہے. یہ ٹیڈی بیئر ہے دجال ہے, سمجھ نہیں آ رہا مطلب کیا چیز بچے کو تحفے میں دے رہا ہے. وہ ٹوٹے پھوٹی جو چیز ہوتی ہے نا فارغ تھی, بچوں سارے کھلونے لے آؤ بالکل بیکار قسم کے. تو کہنے کا مقصد یہ, آپ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو فار یور بردر بٹ یو لو فار یور سیلف. وہ اپنے بھائی کو وہی دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. آپ کہیں یار میں یہ میرے اچھے کپڑے, میرے فیوریٹ کپڑے, میں اب آؤٹ گرو کر گیا ہوں اس کو, لیکن میں کسی کو دینا چاہتا ہوں. یہ چیز ہے میں نے بہت اچھی استعمال کی ہے, لیکن میں نے بڑے پیار سے رکھی, اور میں کسی کو ایسے بندے کو دوں گا جو کہ اس کو صحیح پہنے گا. یعنی اس طرح کر کے بندہ نکالتا ہے. کھلونے بھی ہیں, چلو جی اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں, اب یہ میرے کھلونے میرے کام کی نہیں, اچھے کھلونے اب میں کسی کو پراپرلی پیک کر کے صاف ستھرا کر کے کسی کو دوں گا, تاکہ جس بچے کو ملیں وہ کتنا خوش ہوگا. کھانا بھی جو ہے میں کوشش کروں کہ میں خود اپنا کوئی دسترخوان لگوا دیا کروں, پرانا کھانا نہ بھی کروں. کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. آپ کہتے ہو جی میں اللہ کی راہ میں کھلانا چاہتا ہوں, اور اللہ کے نبی نے یعنی صحابہ کو ٹریننگ یہ دی تھی کہ خوب کھلاؤ لوگوں کو, جب موقع ملتا ہے لوگوں کو کھانے کھلاؤ. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ کئی چیزوں کا کفارہ جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو ہمارے اندر ایک نیچر ہونی چاہیے کہ انسان ان چیزوں کے اندر کنجوسی نہ دکھائے, ان چیزوں میں کم از کم اپنا دل کھلا رکھے. پھر دیکھیں جیمز بالڈون کہتے ہیں کہ چلڈرن may or may not listen to what their parents have to say, but they have never failed to imitate them. بچے جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو کی بات مانیں یا نہ مانیں, لیکن وہ ان کو امیٹیٹ ضرور کرتے ہیں. اچھا اب یہ لیٹ می نو اف دس ساؤنڈس فیملیئر, اگر یہ کہانی آپ کو اپنے گھر والی لگ رہی ہے. بچپن میں نا جب ہم اپنے لنچ میں ساتھ شربت لے کے جاتے تھے, روح افزا یا ٹینگ یا کوئی اسکواش وغیرہ ساتھ لے کے جاتے تھے نا, تو اب بچے آ جاتے تھے مکھیوں کی طرح, کیونکہ جب آپ کلاس میں بوٹل کھولتے اور روح افزا کی خوشبو پھیل جاتی ہے پوری کلاس میں, تو سارے بچے آتے ہیں یار یہ کیا پی رہے ہو یار, مجھے بھی دو نا. تو عام طور پر گھر سے یہ آرڈر ہوتا تھا کہ ان کو کہہ دینا کہ بھئی اس روح افزا میں دوائی ملی ہوئی ہے, کیونکہ شیئر کرنے والا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور پھر کوئی ایسا بھی ڈھیٹ قسم کا دوست ہوتا ہے, کہتا ہے یار کوئی بات نہیں, جو دوائی تو کھا رہا ہے نا میں بھی کھا لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے, فکر نہ کر. اچھا پھر کبھی کوئی سینڈوچ یا برگر لے کے جائیں تو کہتے تھے اس کو کہہ دینا کہ اس میں نا مرچیں بہت زیادہ ہیں, کوئی مانگے تو کہنا مرچیں بہت زیادہ ہیں. تو اب برگر شرگر لے گئے تو کہہ رہا یار مجھے بھی دینا یار, ایک تو بائٹ تو چیک جو نا بائٹ چیک کرا, کہتے نہیں یار ایکچولی وہ نا مرچیں بہت زیادہ ہیں, کوئی بات نہیں یار میں بھی مرچیں کھا لیتا ہوں, مسئلہ نہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, پیرنٹس نا شروع سے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا شیئرنگ از ناٹ کیئرنگ, شیئرنگ نہیں کرنی ہے آپ نے. تو اسی طرح سے کوئی باقی معاملات بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی بچے پھر نا اپنی چیزوں کو ہولڈ کرنا شروع کر لیتے ہیں, کسی کے ساتھ نہ ٹوائے شیئر کرتے ہیں نہ کوئی کتاب شیئر کرتے ہیں. حالانکہ انسان کو ہمیں کہنا چاہیے تھا بیٹا کوئی بات نہیں, آپ شیئر کرو گے اللہ آپ کو اور دے گا, آپ شیئر کرو گے اللہ آپ کو اور دے گا. تو آپ دل کھلا رکھو اپنا, اللہ ول گیو یو انشاءاللہ فرام سورسز ویئر یو کوڈ نیور امیجن. اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن بہرحال یہ معاملہ ہوتا ہے. اور پھر ہم اپنے بچوں کو یعنی ان کے اندر خود گریڈ پیدا کرتے ہیں, ٹوائز دیتے ہیں, ٹوائز دیتے ہیں, ٹوائز دیتے ہیں, ان کو ٹوائز سے زیادہ ہمارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور ہم ان کو دیتے چلے جاتے ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے. اور میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی بچہ ٹوائے اسٹور سے خوش نکل رہا ہو, کیونکہ ایک ٹوائے تو اس کے ہاتھ میں ہے نا جو وہ لے کے آیا, لیکن وہ جو 2000 اندر چھوڑا ہے اس کے بارے میں کیا کریں. تو وہ روتا روتا نکلتا ہے, نہیں وہ پیچھے اتنی ساری چیزیں رہ گئی, ایک تو مجھے مل گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ, لیکن وہ جو 2000 نہیں لیے ان کا کیا کرنا ہے. تو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں نا ایک بھیک مانگنے والا بابا جی آتے تھے, وہ تھا بندہ فراڈ ہی تھا. تو اس کی ایک اور کہانی کہ مجھے کیسے پتہ چلا فراڈ ہے. تو وہ آتا تھا تو اس کا نام ہم لوگوں نے نا نیور سیٹسفائیڈ بابا رکھا ہوا تھا. یہ ہمارا اندر کا انٹرنل فیملی جوک ہے, اس کا نام ہم لوگوں نے نیور سیٹسفائیڈ بابا رکھا تھا. اس لیے کیونکہ اس کو جتنے بھی آپ پیسے دیں گے نا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. ایک دفعہ کیا ہوا, وہ آیا ہوا تھا میرے ابو اس ٹائم پہ نا گاڑی شاڑی کو ٹھیک کر دے کوئی کام. تو اب بیک ان دیٹ ڈے 1000 روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی. 1000 روپیہ آج کا کوئی 10,000 ہوگا. تو وہ آیا تو نارملی اس کو ہم 50 20 10 روپے میں فارغ کر دیتے تھے. تو ادھر وہ آیا تو وہ اچھا جب بھی اس کو پیسے دیتے نا اس کا آگے سے ریئیکشن ہوتا تھا بس بس.
تو آگے سے وہ ذلیل کرتا تھا آپ کو تھوڑی دیر کے, کہتا تھا چلو یار 5 اور رکھ لو چلو. تو 2-3 دفعہ وہ بس ضرور کرتا تھا. ابو نے کیا کیا, ابو کا پہلی دفعہ پالا پڑا, ہم تو روز ملتے تھے اس کو. ابو نے کیا کیا, سیدھا جیب میں سے 1000 روپے نکالا, کہتا ہے یہ لو بابا جی. بابا جی کہتے ہیں بس. ابو کا میٹر آؤٹ ہو گیا. ابو نے کہا پکڑ کے اس کو باہر نکالو, کیونکہ وہ بندہ جو تھا نا واقعی میں وہ جتنا مرضی اس کو آپ دے دیں وہ بندہ کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوگا. تو ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی اس کو مل جائے وہ کبھی بھی شکر گزاری اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. حالانکہ جو انسان جس کی مدد کی جاتی ہے, اور عام طور پہ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ واقعی جینوئنلی جو نیڈی ہوتا ہے نا, اس کو آپ تھوڑا سا بھی دیتے ہو نا تو وہ بہت شکر گزار ہو جاتا ہے کہ بھائی جان میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے یہ دیا, میں آپ کا قرض کبھی چکا نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پہ جو کلچر بنا ہوا ہے, جو بیگنگ مافیا ہے, جو آپ کو پتہ ہے یہاں کے پاکستان میں بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے پوری. ابھی تو پتہ نہیں اللہ معاف کرے سعودیہ سے بھی اور یو اے ای سے بھی بندے ڈپورٹ ہو رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں پاکستان. کتنے کتنے بیگرز پکڑ کے یہاں واپس لے کے آ رہے ہیں, بہت نام روشن کروا دیا ہمارا. اور وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, اور کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں نا, کوئی شکریہ تو دور کی بات ہے, بس پکڑتے جاتے ہیں, ایک شیشے سے لیا گاڑی سے, ایک دوسرے سے لیا, چلو چلو, کیونکہ انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے, ٹائم اتنا نہیں ہے, ابھی سگنل بند ہو جائے گا. تو وہ جلدی جلدی سے پکڑتے ہیں, کوئی شکر گزاری والا ایک آؤنس بھی نہیں ان کے اندر نظر آ رہا ہوتا. اور علماء بتاتے بھی ہیں کہ ایسے لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, کہ جو شخص بھی لوگوں کو اس وقت دیتا ہے جب ان کے حالات سخت ہوتے ہیں, یعنی کہ جس بندے کے حالات تنگی میں آئے ہوئے اور اس کے اوپر انسان خرچ کرتا ہے, اس کو دیتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرائیں گے قیامت والے دن. جو کسی کی تنگی کی حالت میں کسی پہ خرچ کرتا ہے, کسی کی مصیبت سے اس کو باہر نکالتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے. ترمذی کی حدیث ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ ہمیں نا اپنی پیمنٹس کے اندر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ایک امیر آدمی پیمنٹ ڈیلے کر رہا ہے تو یہ ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے, کہ ایک انسان بغیر وجہ کے اگلے کو ویٹ کر آ رہا ہے اور کوئی اس کے پیچھے ریزن نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی بندہ کوئی ایسا ہے جو اپنے آنے والی نسلوں کے مال کو اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے, یعنی اپنے جو ورثاء ہوں گے ان کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے بجائے اپنے مال کے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم تو ان کے مال سے کیا, ہم تو اپنے مال سے ہی محبت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو, کیونکہ جو تم خرچ کرو گے وہی تمہارا مال تھا, جو تم نے آگے ٹرانسفر کر دیا وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں. تو جو ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو خرچ کرو. تو تمہیں چاہیے کہ تم یہ خرچ کرو گے تو یہ تمہارے پاس بچ جائے گا. جیسا کہ سیدہ عائشہ کے پاس بھی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا, تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ایک جانور تھا, قربانی کا بکرا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا بچا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ سارا کچھ نا آگے پیچھے بانٹ دینا. تو انہوں نے کہا کیا بچا, انہوں نے کہا بس یا رسول اللہ ایک ران بچی ہے, باقی سب. انہوں نے کہا یہ مت کہو ران بچی ہے, سب کچھ بچ گیا سوائے ران کے, کیونکہ جو تم نے دے دیا نا وہ تمہارے لیے بچا لیا گیا ہے, جنت میں تمہیں اس کا پھل ملے گا, یہ ران رہ گئی ہے. تو انہوں نے کہا اس کو یوں کہو کہ سب کچھ ہی بچ گیا سوائے ران کے, یہ بھی بس دے دیں گے تو یہ بھی بچ جائے گی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پرزرو ہو جائے گی. تو یاد رکھیں مال, اب یہ ہمارا نا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے کہ مال اصل میں وہ بچتا ہے آپ کا, وہ آپ کا اصل میں مال ہوتا ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے. اس کا تو پورا پورا صلہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ, 100% گارنٹیڈ. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, 100% گارنٹیڈ یہ مال آپ کو ملے گا. اور کتنی فولڈ ملے گا, کم از کم 700 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے آپ کو, کم از کم. اس کے اوپر اللہ جتنا دینا چاہے وہ اللہ کی مرضی ہے, لیکن منیمم جو بینچ مارک ہے وہ 700 ٹائمز ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں. پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, چاہے آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یعنی خرچ کرنے کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے, آدھی کھجور ہی خرچ کر دو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اس دن جس دن ہمارے اعمال ہی ہمیں چاہیے ہوں گے اور کچھ چیز چاہیے ہی نہیں ہوگی, اس دن شاید کسی بندے کی آدھی کھجور ہی ہو جو کہ اس کا ڈفرنس بن جائے بٹوین ہم گوئنگ انٹو ہیل فائر اور پیراڈائز. تو کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو چاہے آدھی کھجور کیوں نہ ہو. اور پھر اسی طرح کی اور بھی حدیث ہیں جہاں پہ یہ کہا گیا کہ اپنے ہمسائے کو گفٹ دینے میں کوئی وہ آڑ محسوس نہ کرو کہ جی میں پائے بھجوا رہا ہوں, یعنی بکرے کا ایک پاؤں بھجوا رہا ہوں کسی کو, تو بندہ کہ یہ کیا آپ نے مجھے بھیجا ہے. نہیں, یہ بھی تو گفٹ ہی ہے نا. آپ سالن میں پانی اور ڈال کے بھجوا دیں, یہ بھی تو گفٹ ہی ہے. تو یہ مت سمجھو کہ تو گفٹ بہت چھوٹا ہے, بس دینے والے بنو, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حالات کیسے ہیں. پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں. اب سنیں ذرا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جو اللہ کی راہ میں کھجور بھی خرچ کرتا ہے اللہ اس سے دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں, اور پھر اس کو پالتے ہیں جیسے کوئی انسان کسی گھوڑی کو پالتا ہے.
اب اس کی پوری ڈیٹیل میں چلے جائیں کہ عرب کے ہاں گھوڑی کیسے پالی جاتی تھی، کتنے پیار سے اور محبت سے پالی جاتی تھی، کتنے اس کے نخرے اٹھائے جاتے تھے، کتنا اس کا خیال رکھا جاتا تھا. گھوڑی کیونکہ ابھی پالی ہے، اس کے آگے بچے بھی ہوں گے، تو یو وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ ہارس. آپ نے اس کو پالا حتیٰ کہ وہ گھوڑی جو ہے وہ پورے پہاڑ جتنی بن جاتی ہے، اور اللہ اس کا بدلہ انسان کو واپس دیتا ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کھجور کو بھی نا پال پال کے رکھتا ہے. اللہ بہت قدردان ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے اور پھر اللہ آپ کو لوٹا دیتا ہے. تو جو بھی چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جان لیں کہ اس کا صلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اسی طرح سے بخاری کی حدیث ہے کہ ہر روز 2 فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترتے ہیں، ہر روز. یعنی کوئی صبح نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس میں 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک کہتا ہے اے اللہ اس بندے کو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو خوب عطا فرما، اور ایک کہتا ہے اے اللہ جس نے روک کے رکھا ہے اس کو برباد کر دے. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ روزانہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا نا اس کو تو اور دے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما. اور ایک اور ہوتا ہے اگر انسان خرچ نہیں کرتا کہتا ہے یا اللہ پھر اس کو برباد کر دے. اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں برباد کرنے سے کیا مراد ہے. ایک رائے یہ ہے محدثین کی کہ اس کے مال کو برباد کر دے، تباہ کر دے یہ مال جو اس نے خرچ نہیں کرنا، اس کو نقصان دے. یا پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو اوور آل زندگی تباہ کر دے اس کی. کیونکہ دعا میں جو ہے نا وہ الفاظ تھوڑے ویگ ہیں کہ اس کو برباد کرنے سے کیا مراد ہے، مال برباد کر دے یا بندہ ہی برباد کر دے. تو ایدر وے ہمارے فائدے کی بات نہیں ہے مال روک کے رکھنا. یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو، اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ خرچ کرے. دیکھیں اس میں آپ کی فیملی پہ بھی ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جنرس ہوتے ہو، آپ اپنے کسی اور ایکسٹینڈڈ فیملی میں کسی کے ساتھ جنرس ہوتے ہو، آپ کسی کولیگ کے ساتھ جنرس ہوتے ہو، آپ کسی راہ چلتے کے ساتھ ہوتے ہو، آپ اپنے پاس کوئی اکاؤنٹ بنا لیتے ہو. جس طرح فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی، جس طرح بچوں کا نہیں پگی بینک ہوتا، آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ ایسا رکھا ہوا ہے ایریا کہ بھئی یہ میں ہر روز کچھ اماؤنٹ سائڈ پہ کرتا ہوں یا مہینے میں کچھ اماؤنٹ سائڈ پہ کرتا ہوں جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اب میرے لیے ہو سکتا ہے شاید روزانہ کوئی جا کے بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو کے بھی میں کہاں ڈھونڈوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں روزانہ کا کچھ پورشن سائڈ پہ کرتا ہوں تاکہ یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. یا آپ نے اوور آل بنا دیا کہ جی مہینے کی میری سیلری اتنی آتی ہے، اس سیلری میں سے اتنے فیصد میں نے مہینے کے حساب سے ڈیلی کے حساب سے سائڈ پہ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی کیا انٹینشنز ہیں اور آپ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. آخر میں یہ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ یہ بات نریٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم خرچ کر. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم خرچ کر اور میں تجھ پہ خرچ کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں ابن آدم کو، اے ابن آدم خرچ کر. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی خرچ کرتے ہیں جو ہم نے اس کو دیا تھا. اللہ دیکھیں اللہ ہمیں مال دیتا ہے اور پھر اللہ ہی ہمیں کہتا ہے چل اس میں سے خرچ کر، اور تو خرچ کرے گا تو تجھے میں اور دوں گا. اب خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اللہ رب العزت کے ساتھ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کی بات کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی، ظاہری بات ہے وہ ایک حکم بھی آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے یہ بھی ہے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے کہ وہ اس کے لیے اسلام میں آنا آسان ہو جائے، اس نے کہا کہ جی میں جب اسلام میں آؤں گا تو مجھے کیا کچھ ملے گا. انہوں نے کہا ویسے تو بہت کچھ ملے گا لیکن میری طرف سے ایک تحفہ بھی ملے گا. کیا تحفہ ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں بکریوں کا ریوڑ ہے وہ سارا تمہارا ہے. اور وہ یعنی علماء کہتے ہیں کوئی 100 سے اوپر بکریاں تھیں، پتہ نہیں کتنی تھیں، نبی نے گنی بھی نہیں. آپ نے کہا وہ ساری پورا ریوڑ تمہارا ہے. وہ بندہ اتنا خوش ہوا، اسلام قبول کیا، اتنا خوش ہوا، وہ اپنے قبیلے کے پاس گیا. اس نے کہا اے میرے قبیلے والوں سارے مسلمان ہو جاؤ، سارے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ میں ایک ایسے بندے سے مل کے آ رہا ہوں جو مال خرچ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے. اور علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے نا، انسان پہلے شروع میں ہو سکتا ہے کسی لالچ کی بیسس پر آئے یا کسی اس کو موٹیویشن یعنی دین کے علاوہ کوئی اور بھی موٹیویشن ہو، لیکن جب وہ آ جائے گا تو الحمدللہ پھر دین کی محبت اور چاہت میں انشاءاللہ وہ اس کو انجوائے کرے گا. یعنی دین میں آنا اس کو مزے کا لگے گا. اسی لیے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک پورشن ہے کہ لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف کرنے کے لیے آپ مال خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں آج کل کے لیے بہت بڑی چیز ہے. آخر میں یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ سودی کاروبار کرنے سے مال کم ہوتا ہے، سودی لین دین کرنے سے. لیکن دیکھیں دنیا جو ہے نا دجالی دنیا ہے، ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے. میں اپنی جیب میں سے 5000 روپیہ نکال کسی کو دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میرا تو مال کم ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مال کم نہیں ہوتا، ویٹ کر تجھے مل جائے گا، فکر نہ کر. اور میں کہتا ہوں جی سود میں نے لیا، بینک سے میں نے قرضہ لیا جی،
50 لاکھ میں نے لون اٹھایا ہے, میرا تو مال بڑھ گیا. نہیں, ابھی صبر کرو ذرا, ابھی دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ مال بھی جائے گا اور جو تمہارے پہ قرضہ چڑھے گا اس کے بعد جو ڈیٹ پڑے گا وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے, بے برکتی علیحدہ ہوگی. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, ایک عادت بنائے, خاص طور پہ یہ آخری عشرہ ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک تیز ہوا کے جھونکے کی طرح خرچ کرتے تھے, یعنی کہ ہی وڈ ٹرائی ٹو ڈو دس. تو اپنے گھروں میں اگر اور کچھ نہیں کر سکتے, ایک ڈونیشن باکس بنا لیں روزانہ کے حساب سے نا, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ لیلۃ القدر آج بھی ہو سکتی ہے. ہر رات کو آپ ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے لیلۃ القدر ہے, اس میں روزانہ کے حساب سے ڈالیں, اور جہاں کہیں آپ نے دینا ہے آپ دیں. تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جس رات میں بھی آپ نے خرچ کیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا اگر یہ لیلۃ القدر ہوئی وہ آپ کے لیے کم از کم 1000 مہینے سے ملٹیپلائی ہوگا. جو بھی اماؤنٹ آپ نے پلیج کیا ہوگا, جو بھی اماؤنٹ آپ نے اس میں ڈالا ہوگا, خود بھی کریں, بچوں کو بھی کروائیں. اور ایک عادت بنائیں اپنے گھر کے اندر کہ جب آپ خود یہ لیڈ کریں گے نا ایگزامپل کے ساتھ, کہ بھئی اپنے جو بھی پرانے کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھو کے پیک کر کے, بچوں کو بھی جو ہے نا انکریج کیا, بیٹا آپ لوگ بھی اپنے کپڑے لے کر آؤ, ہم سارا پیک کر کے کسی جگہ پر دے کے آئیں گے, کسی آرفنیج میں, کسی اولڈ ہوم میں, کسی بھی جگہ پر جہاں ہمیں لگتا ہے لوگ مسکین ہیں ان کو جا کے دے کے آئیں گے. کھانا پینے کا ہم پراپر بندوبست کریں گے, لوگوں کو جا کے کھانا کھلائیں گے. آپ لوگ بیٹا خود شامل ہو, آپ خود اپنے ہاتھ سے ڈال کے دو ان کو کھانے. آپ ہم اپنے سامان, اپنے ٹوائز لے کے آؤ, بیٹا آپ بھی لاؤ, میں بھی لے کے آتا ہوں, میری چیزیں بھی پڑی ہیں. یعنی یہ عادتیں ہمیں لے کے آنی پڑیں گی تاکہ ہمارے بچوں کے اندر سے یہ دو چیزیں نکلیں, ایک تو کنجوس نہ بنے ہمارے بچے, اور دوسرا لالچی نہ بنے. بڑا دل رکھیں, کھلے ڈلے رہیں, یقین کریں اللہ آپ کے اوپر وہ نچھاور کرے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.